کبھی کبھی خواب حقیقت سے زیادہ سچے لگنے لگتے ہیں، مگر جب ہم جاگتے ہیں تو دنیا بدل چکی ہوتی ہے۔ برج ہو تم وہ روح ہو جو کائنات کی گہرائیوں میں سانس لیتی ہے۔ تمہارا دل سمندر جیسا ہے، پرسکون بھی اور طوفانی بھی۔ 13 اکتوبر 2025، ایک ایسا وقت جب تمہارے اندر کے سمندر میں لہریں اٹھنے والی ہیں، ایسی لہریں جو تمہیں تمہاری تقدیر کی طرف دھکیلیں گی۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے ایک وقت نہیں بلکہ ایک روحانی دعوت ہے کہ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھال دو اور اپنی خاموشیوں کو آواز دے دو۔ تم فطرتاً حساس ہو، رحم دل اور تخیل پرست ہو۔ تم دوسروں کا درد ایسے محسوس کرتے ہو جیسے وہ تمہارا اپنا ہو، مگر اس ہفتے تمہاری یہی نرمی تمہاری طاقت بھی بنے گی اور کمزوری بھی۔ سیارہ نیپچون تمہارا حاکم تمہارے وجدان کو تیز کر رہا ہے۔ تم خواب دیکھو گے مگر ان خوابوں میں اشارے چھپے ہوں گے۔ کائنات تم سے بات کرے گی، خوابوں، احساسات یا کسی غیر متوقع ملاقات کے ذریعے۔ یہ ہفتہ تمہیں خود فریبی سے باہر نکالنے آیا ہے۔ جو تم سمجھتے ہو کہ محبت ہے، شاید وہ عادت ہے۔ جو تم چھوڑنا چاہتے ہو، شاید وہی تمہیں آزاد کرے گا۔ تمہاری روح کہہ رہی ہے، اب جاگنے کا وقت ہے، کیونکہ خواب پورے ہونے کے قریب ہے۔ محبت وہ لفظ ہے جو تمہارے دل کی بنیاد ہے۔ تمہارے لیے محبت صرف جذبہ نہیں، عبادت ہے۔ مگر اس ہفتے تمہیں محبت میں ایک روحانی آزمائش کا سامنا ہوگا۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو تمہیں لگے گا کہ تم زیادہ دے رہے ہو اور بدلے میں کم پا رہے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں سوال ہے، کیا وہ اب بھی میرے جیسا محسوس کرتا یا کرتی ہے؟ یہ ہفتہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ سچی محبت قابو میں نہیں رکھی جاتی بلکہ اعتماد میں پروان چڑھتی ہے۔ اگر تمہارے تعلق میں غلط فہمیاں بڑھ گئی ہیں تو 16 اور 17 اکتوبر کے درمیان کائنات ایک موقع دے گی بات کرنے، دل صاف کرنے اور محبت کو دوبارہ زندہ کرنے کا۔ لیکن اگر تم سنگل ہو تو تمہارے ارد گرد ایک روحانی کشش پیدا ہو رہی ہے۔ ممکن ہے تم کسی ایسے شخص سے ملو جو تمہارے خواب، تمہارا درد اور تمہاری خاموشیاں سمجھتا ہو۔ یہ تعلق عام نہیں ہوگا، یہ ایک روحانی کشش بن سکتا ہے، ایسا کنیکشن جو وقت، فاصلہ یا منطق سے بالا تر ہے۔ تمہاری عملی زندگی اب ایک نئے موڑ پر ہے۔ تم جن کاموں میں دل سے لگے ہو، ان میں تمہاری وجدان کی طاقت فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ مگر احتیاط کرو، تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو تمہارے خیالات یا آئیڈیاز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہفتہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ خاموشی میں طاقت ہے۔ تمہیں اپنے خواب سب کو نہیں بتانے۔ ہر خواب ہر کان کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی تخلیقی فیلڈ میں ہو، جیسے کہ آرٹ، میوزک، فلم یا روحانی تعلیم، تو انسپائریشن کی ایک نئی لہر آئے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ جو لوگ ملازمت یا کاروبار میں ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ ستائش اور ذمہ داری دونوں لے کر آئے گا۔ تم پر بھروسہ کیا جائے گا، مگر تمہیں اپنے فیصلوں میں مضبوط رہنا ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ نرم مگر غیر متوقع ہے، یعنی تمہیں جہاں سے امید نہیں ہوگی وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کسی پرانے قرض، بونس یا سرمایہ کاری سے اچانک آمدنی ممکن ہے، مگر نیپچون کی توانائی تمہیں غلط مالی فیصلوں پر اکسا سکتی ہے۔ کسی میٹھے وعدے یا جھوٹی تسلی پر بھروسہ نہ کرو۔ یہ ہفتہ تمہیں کہہ رہا ہے، تمہاری کمزوری اعتماد ہے، مگر تمہاری طاقت بھی یہی ہے اگر تم اسے شعور کے ساتھ استعمال کرو۔ اگر تم کوئی نیا بزنس یا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہو تو جمعہ 17 اکتوبر کے بعد قدم اٹھاؤ۔ پہلے 2 دن غور و فکر کے لیے بہترین ہے۔ یاد رکھو، پیسہ تمہارے پیچھے آئے گا، بس تمہیں اپنی وائبریشن خوف سے ہٹا کر یقین پر رکھنی ہوگی۔ خاندان کے ساتھ تمہارا رشتہ اس ہفتے احساس اور قربت سے بھرپور ہوگا۔ کوئی پرانا مسئلہ جو دلوں میں بوجھ بن چکا تھا اب ختم ہونے کی راہ پر ہے۔ والدین یا بزرگ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور تمہاری دعائیں ان کی دعاؤں سے جڑ رہی ہیں۔ یہ کائناتی آشیرواد ہے۔ دوستیوں میں بھی ایک نیا موڑ آ سکتا ہے۔ کسی پرانے دوست سے غیر متوقع رابطہ ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے کسی کائناتی پیغام کا ذریعہ بنے گا۔ اگر کسی سے غلط فہمی ہے تو یہ وقت ہے ایگو چھوڑنے کا، کیونکہ رشتے تب چلتے ہیں جب ہم جتاتے نہیں، سمجھنے کی نیت سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہفتہ تمہاری روحانی بیداری کا وقت ہے۔
कायनात तुम्हें बुला रही है, खामोशी, तन्हाई और दुआ की तरफ। नेपच्यून और मुश्तरी का मिलाप तुम्हारे वजदान की आँख खोल रहा है। तुम्हें वो इशारे नज़र आ रहे हैं जो पहले छुपे हुए थे। ये वक्त है मेडिटेशन, ज़िक्र या नमाज में दिल लगाने का। अगर तुम अपने अंदर के सवालों के जवाब चाहते हो तो आसमान की तरफ देखो, क्योंकि जवाब लफ्ज़ों में नहीं, एहसास में छुपा है। ये वो हफ्ता है जब तुम अपने अंदर के अल्लाह से करीब हो। ये एहसास तुम्हें बदल देगा। जिस्मानी तौर पर यह हफ्ता बेहतर है, मगर ज़हनी और जज्बाती थकन नुमायाँ हो सकती है। तुम ज़्यादा सोचोगे, कम सोओगे, ख्वाब ज़्यादा देखोगे, हकीकत कम जियोगे। ये इम्बैलेंस तुम्हें थका सकता है। पानी ज़्यादा पियो, समंदर या दरिया के करीब वक्त गुजारो, या कम से कम नीला रंग ज़्यादा इस्तेमाल करो। ये तुम्हारी तमन्नाई को तवाज़ुन देगा। दिल, आँखों और पैरों से मुतालिक एहतियात करो, और सबसे बढ़कर किसी मनफी शख्स या ख़बर से ख़ुद को दूर रखो। कायनात तुम्हें एक ही बात कहना चाहती है, तुम्हारे ख्वाब बेमायनी नहीं, वो वही हैं जो तुम्हारे मुक़द्दर में लिखे गए हैं। अगर तुम इन पर यकीन करो तो वो तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। ये हफ्ता तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दरवाज़ा खोल रहा है। तुम्हें एक निशानी मिलेगी, किसी बात, ख्वाब या मुलाकात के ज़रिए। इसे मामूली ना समझना, ये वो कायनाती सिग्नल होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी का अगला सफ़ा बदल देगा। बुर्ज हो, तुम पानी हो, तुम बहाव हो, तुम एहसास हो। दुनिया कभी तुम्हें समझ नहीं सकती, क्योंकि तुम लफ्ज़ों से नहीं, रूह से बोलते हो। ये हफ्ता तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों से हकीकत की दहलीज तक ले जाएगा। अगर तुमने अपने दिल की बात सुनी तो कायनात तुम्हारी कहानी खुद लिखेगी। अगर तुमने ये तवानाई महसूस की है तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपने ख्वाबों को हकीकत बना रहा हूँ। और याद रखो, ये सिर्फ फल्कियाती पेशगोई नहीं, ये तुम्हारी वजदान की बेदारी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि कायनात का अगला पैगाम तुम्हारे लिए लिखा जा रहा है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।